اب کوئی نہ کوئی تو راستہ میں نکالنا ہوگا نا کہ یہ جو نفرت ہے، کشیدگی ہے اور جو سیاسی اختلاف ہے، یہ دشمنی بن گیا ہے. تو یہ دشمنی جو ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے کہ معاملہ صرف سیاسی اختلاف تک ہی محدود رہے؟ دیکھیں میر صاحب، یہ تو آپ کے علم میں ہے اور ہر کوئی جانتا ہے پاکستان میں جو بھی سیاسی ورکر ہے اس کے علم میں ہے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ بڑی رواداری اور وفاداری کی سیاست کرتے ہیں. ان کے اندر بھی ہے، صبر بھی ہے، برداشت بھی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے جب بھی وہ اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے عام آدمی کی فلاح کے کام کیے ہیں. عام آدمی جس کے متعلق کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ کے بعد پڑے ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے کے بعد زخمی پڑے ہوتے تھے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، اس خوف سے کہ اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو پولیس اس کی تفتیش شروع کر دے گی. لیکن انہوں نے 1122 نکال کے الحمدللہ ہمیشہ کے لیے پاکستان سے اس مسئلے کو ختم کر دیا، اور ہر وہ لاوارث جو امداد کو ترستا تھا اور مر جاتا تھا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اسی قسم کے گونگے بہرو لاوارث بچوں کے لیے اور بھیک مانگنے والے بچوں کے لیے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا. اور اس غریب اپنا زمیندار کے متعلق جس کا پانی راستے میں سے توڑ لیا جاتا تھا، استعمال کر لیا جاتا، ان کے متعلق بھی کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا، اس مسئلے کا بھی حل کیا. یہ الحمدللہ دل کے مریضوں کے لیے کارڈک ہاسپٹل جو ہیں وہ قائم کیے، اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کارڈک سینٹر قائم کر دیا، ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اندر. یہ سارے معاملات وہ ہیں جو عام آدمی کے فلاح کے کام ہیں، جن کے متعلق کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا. ان سے کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ فساد کی سیاست کریں گے، وہ دنگے کی سیاست کریں گے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو اجلاس ہوا اس کے اندر چودھری پرویز لائی کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا. یعنی جب وہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، پھر ان کو چھوڑا، اور پھر 1122 آگے اس کے بندے ان کو اٹھا کے لے کے گئے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی سیاست جو ہے وہ ملک کے اندر انارکی کا باعث بنتی ہے. لیکن ہماری طرف سے اللہ کے فضل و کرم سے صلح جوئی والا معاملہ ہمیشہ قائم رہے گا. ہم اس کو بھی صبر سے برداشت کر جائیں گے، لیکن پاکستان کے اندر کسی قسم کے فساد کی ہم وجہ نہیں بنیں گے انشاءاللہ. اچھا، ہم نے کارکنوں کو بھی، ہمارے کارکن بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو کہا ہے کہ پورے امن احتجاج کریں. جی، کسی قسم کا دنگا فساد یا ایسا احتجاج جو کسی طور پر بھی ٹریفک میں خلل پیدا کرے، کوئی عوام کے اندر بے چینی کا باعث ہو، اس قسم کا کہ آپ احتجاج نہیں کریں گے. بہت اچھی بات ہے، ہماری واضح ہدایت ہے. بہت اچھی بات ہے. مزاری صاحب، یہ جو پرویز لائی صاحب پہ حملہ ہوا، جس کو آغا صاحب قاتلانہ حملہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ تو ایک بہت قابل مذمت واقعہ ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا، جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی غلط تھا. جی کوئی اچھی بات نہیں ہوئی. چودھری صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کی عمر ماشاءاللہ 78 سال ان کی عمر ہے. لیکن میں اس چیز کو مزید اس کو ایزیلی کلیریفائی کرتے ہوئے بتاؤں کہ آپ ہمارا سسٹم ایک بنا ہوا ہے اسمبلی کے اندر، سی سی ٹی وی فوٹیجز وہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں، آپ ان کے امیجز نکال لیں. اور میں تو کہتا ہوں اگر چودھری صاحب کے خلاف کسی نے اگر کچھ کیا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر میرے خلاف بھی کچھ ہوا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اور جہاں تک پولیس کی بات ہے، پولیس کی بات آغا صاحب کر رہے تھے، میں نے اپنی اسپیکر والے اتھارٹیز یوز کرتے ہوئے، ایز اے ایکٹنگ اسپیکر میں نے اتھارٹیز یوز کرتے ہوئے میں نے پولیس کو خوشی سے نہیں بلوایا، میں نے پولیس کو مجبوری میں بلایا. دین اگین آپ نے امیجز میں خود دیکھا کچھ پرائیویٹ لوگ آپ نہیں بنوا سکتے تھے. آغا صاحب آپ انٹرپٹ نہ کریں نا. آغا صاحب مہربانی ہوگی ان کو بات کریں. میں انٹرپٹ نہیں کر رہا، آپ رولز پڑھ لیں. آغا صاحب بات کریں. آپ رولز پڑھ لیں. نہیں میں نے رولز پڑھا تھا. آپ رولز آغا صاحب پلیز 23 پڑھ لیں. آپ رول 17 18 19 20 پڑھ لیں. ٹھیک ہے آغا صاحب، میں پڑھوا دیتا ہوں، میں آپ کے بہاف پہ پڑھوا دیتا ہوں. ذرا مزاری صاحب کو بعد مکمل کر لینے دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جی مزاری صاحب. آغا صاحب آپ پہلے کانسٹیٹیوشن تو پڑھ لیں، کانسٹیٹیوشن کو جو حلف آپ نے اٹھایا وہ تو پڑھ لیں، آپ چھوڑ دیں رولز کو. آپ پڑھ لیں 68 69 پڑھ لیں. اینی ویز آپ 68 69 پڑھ لیں. آپ پہلے کانسٹیٹیوشن کو جو حلف آپ نے اٹھایا وہ تو پڑھ لیں. مزاری صاحب آپ اپنی بات مکمل کر لیں. مزاری صاحب آپ میرے سے بات کر لیں نا، بات مکمل کر لیں آپ.
جی آپ نے, میں حامد میر صاحب یہ صرف بات میں نہیں کر رہا, کروڑوں لوگوں نے جو اسمبلی میں جو ہوا وہ دیکھا گیا کہ کس کے کہنے پہ گیلریز سے لوگوں نے جمپ کر کے سیویلین لوگ اندر آئے, وہ سب نے دیکھا کس کے کہنے پہ ہوا. چودھری صاحب ادھر کھڑے ہوئے تھے اور کچھ ایم پی ایز تھے. وہ گوال منڈی کے گنڈے تھے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے اس بات کا نہیں پتا کس گنڈے تھے, کون تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ایک ہائی لیول انکوائری ہو جائے اور جو ذمہ دار ہیں وہ آگے آ جائے, جس نے جو یہ کیا, سارا کچھ کروایا, جو کیا اور کیوں ہوا اور کیسے ہوا اور یہ پلاننگ کب سے کی گئی. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کچھ فوٹیجز آج چلی ہیں تمام چینلز پہ کہ یہ جو رات کو جو انہوں نے جو یہ لوٹے جو تھے انہوں نے رات کو وہاں پہ پہنچوا دیے اور صبح سارے ممبرز کے ہاتھ میں دیے کہ جی جا کر آپ ادھر دنگا فساد کریں. اچھا مزاری صاحب ایک سوال ہے, یہ سوال تو آغا صاحب نے بھی اٹھایا ہے, لیکن یہ بہت سے لوگ جو ہے آپ کے جو ناقدین ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. ایک طرف تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹینس ماحول میں بھی آپ نے جو ہے وہ ووٹنگ کروا دی, لیکن ایک سوال جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے جب عثمان بزدار صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان کو ہٹا کے پرویز لائی صاحب کو امیدوار بنانا ہے, تو آپ نے کیوں اپنی پارٹی کے ساتھ بغاوت کر دی, اس کی کیا وجہ تھی؟ میں نے حامد میر صاحب میں نے کبھی بغاوت نہیں کی. میں تو چوہدری صاحب کے ساتھ کھڑا رہا ہوں, میں تو آخری دن تک کھڑا رہا ہوں. اور بات وہاں سے شروع ہوئی کہ وہاں پہ جب ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے ایک انڈرٹیکنگ جا کر سپریم کورٹ کے آگے دی اور سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز تھی کہ 6 تاریخ کو آپ اجلاس کرائیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کس لحاظ میں 6 تاریخ کو اجلاس کرائیں گے. بلکہ چودھری صاحب نے اپنا نمائندہ جو کہ ان کا نمائندہ ہے سیکٹری پنجاب اسمبلی, وہ میرے سے ملنے آنے کے لیے تیار تھے. انہوں نے کہا جی بیٹھ کے ہم کچھ معاملات پہ بات کرتے ہیں. میں نے ان کو ایک بات کلیئر کہی, میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کو فالو کرنا ہے, میں نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے. اس ڈائریکشنز کے مطابق ہم نے 6 تاریخ کو اجلاس رکھا, اس پہ ہم نے ووٹنگ کرانی تھی. ادھر سے معاملات بگڑتے گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ معاملہ مزید آگے بڑھتے رہے, چیزیں لنگر آن ہوتی رہیں کیونکہ صوبے میں ایک کیوس کی سچویشن بنتی رہی. اب امیجن کریں 12 کروڑ آبادی کا یہ صوبہ ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے, اور اس صوبے میں چیف منسٹر کا ابھی تک جو سچویشن ہے وہ انہوں نے اس کو ایک سوالیہ نشان بنا دیا ہے. سارا کچھ ہونے کے بعد, ساری پروسیجر, سارا قانون فالو ہونے کے بعد انہوں نے اس کو سوالیہ نشان بنایا ہوا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے یہ. اچھا اب احسن اقبال صاحب یہ جو ساری صورتحال ہے دیکھیں نا, وہ مزاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں, مجھے بات کرنے دیں میر صاحب, تھوڑی بات مجھے کرنے دیں. جی جلدی سے کر لیں, جلدی سے. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو اتنی پاسداری آ گئی کہ جی سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ جنرل نے کیا نام ہے انڈرٹیکنگ دے دی. وہ انڈرٹیکنگ مجھے دکھائیں, ان کے پاس تحریری طور پہ کسی جگہ پہ ہے تو مجھے دکھا دیں. یہ ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے, اور اگر آپریٹ کرنا تھا انہوں نے تو پھر سیکٹری اسمبلی کے ذریعے کرنا تھا. یہ ایک اسپیسیفک جاب کے لیے 23 کے تحت رول 23 کے تحت اسپیسیفک جاب کے لیے یہ اسپیکر کی ان کو پاور ملی تھی, اور وہ الیکشن کے لیے تھی صرف. اس کے بعد ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی. یہ انہوں نے پریڈ کرنا تھا عملے کے ذریعے. یہ انہوں نے گھر میں بیٹھ کے ایک سادے کاغذ کے اوپر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. یہ لافل ہے, یہ قانون کے مطابق ہے. اچھا وہ نوٹیفیکیشن آغا صاحب وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے, بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں, دیٹ واز دا آرڈر آف دا ڈے.